پاکستان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے افغانستان میں رجیم چینج کرنے سے. بالکل ایسا ہی. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کس طرح چلاتی ہے. مریم نواز نے، اسما بخاری نے، خواتین نے مل کر یہ کام کیا ہے اور یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ مذہب کے نام پر دہشت پھیلانے کو ہم اسلام نہیں مانیں گے. مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے پی کے کی پولیس کو ان کے ایکوپمنٹ کو انہانس کریں، کیونکہ وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل ایسے دہشت گردی کے. ہاں، وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، وہ وہاں پر ان حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہیں ایکوپڈ کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی. سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان. اب یہ نہیں ہو سکتا وہ ٹرافی لینے آئے، لیکن اور وہ پھر منگتے لگیں گے، بالکل بیکاری سے لگیں گے اگر ٹرافی لینے آتے ہیں، لیکن ٹرافی لینے کو دل بھی کر رہے ہیں. میچ تو وہ جیتے ہوئے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو آج جی ایچ کیو میں 17ویں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 17ویں ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے انہوں نے خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا، کیا میسج دیا، اس حوالے سے بات کریں گے. پھر خواجہ آصف نے کل ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جو جتنے ابہام پیدا ہو رہے تھے کہ یہ معاہدہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو سائن کیا گیا، اس میں کیا ساری چیزیں ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور کچھ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس پہ پروپوگنڈا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ پروپوگنڈا کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی جماعت جس کو اب دہشت گرد جماعت کہا جا رہا ہے اور آگے آنے والے ٹائم پہ اس پہ پابندی بھی لگ جائے گی. اسما بخاری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کیا انکشافات کیے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گاڑیوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بلٹ پروف گاڑیاں ہم واپس کر دیں گے. محسن نقوی صاحب کو یہ کیا کہانی ہے، گاڑیاں کیوں واپس کریں گے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. اور اب کرکٹ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت بہت شور مچا رہا تھا ٹرافی لینے کے لیے، اور اب ٹرافی جو ہے وہ ملے گی، دبئی میں ملے گی. وہ کیا سٹوری ہے؟ اور شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ ون ڈے کرکٹ کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو آج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے وہ 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے انہوں نے خطاب کیا. اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. اور انہوں نے یہ کہا جی کہ بلوچستان کی عوام صوبے میں بے پناہ اقتصادی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سول سوسائٹی کے نوجوان ہیں وہ اپنا اہم کردار ادا کریں صوبے میں استحکام لانے کے لیے. اور پھر پراکسیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا پراکسیز کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں. بلوچستان کو قومی دھارے میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو خطاب کیا، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ بڑے ذہین، بڑے باصلاحیت لوگ ہیں. ایک سینس آف ڈیپریویشن جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر احساس محرومی بھی ہے، اور اس احساس محرومی میں وہاں کے اپنے سرداروں کا بڑا قصور ہے کہ جنہوں نے وہاں پر ترقی نہیں ہونے دی. آپ دیکھ لیجئے کون کون سے فنڈز کس کس حکومت میں کیا نہیں ملے، کیا وہ فنڈز کبھی یوٹیلائز ہوئے. تو وہ احساس محرومی ہے. وہ جب ان کا بچہ جب کراچی جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، تو وہ ذرا صورتحال مختلف دیکھتا ہے نا، تو اس کا بھی دل چاہتا ہے اس کے صوبے میں ایسی صورتحال ہو. ایک تو وہ احساس محرومی کم کرنے کی کوشش کی. تیسری بات جو پراکسیز کے حوالے سے ہے، دیکھیے وہاں پر نوجوانوں کے ذہنوں کو پامال کیا جا رہا ہے. بالکل یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دو ان کے پاس ہتھیار ہیں، ایک کا نام BLA ہے، ایک کا نام BYC ہے، اور یہ دونوں ہتھیار بھارت کے ایما پر چلتے ہیں. کہیں انسانی حقوق کا معاملہ آ جاتا ہے اور کہیں دہشت گردی کا معاملہ آ جاتا ہے. تو نوجوان ذہنوں کو اس بارے میں اویئر کرنا، اس بات کا احساس دلانا کہ آپ مستقبل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے نہیں، بلوچستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کو یہ پیغام دینا کہ آپ سارے لوگ اگر مل کر کام کریں گے تو یہ خطہ ترقی بھی کرے گا، یہ صوبہ جو ہے دہشت گردی سے بھی پاک ہوگا، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو پامال کرنے کا سلسلہ بھی رکے گا، اور یہاں پر بھارتی نواز جو دہشت گرد ہیں ان کی روک تھام بھی ہوگی. تو میسج بہت اچھا ہے، بڑا کلیئر ہے، اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ اس طرح ہم اس لیول پر
اب بلوچستان پر توجہ دینا شروع کر رہے ہیں، اس کے نوجوان پر توجہ دینا شروع کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. اور دوسری جانب عمار صاحب، خواجہ عاصم نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جتنے ابہام تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے. انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہوا ہے بالکل، اور ٹائم فریم بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا جب تک طالبان یعنی کہ افغانستان والے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ چلتا رہے گا. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ جی پاکستان امریکہ کی مدد سے شاید افغان جو طالبان ہے، طالبان رجیم ہے، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ایسا پاسبل ہے؟ خواجہ صاحب نے، وسیم عباسی صاحب نے عرب نیوز سے سٹوری کی ہے اور بڑی ہر جگہ وائرل ہو رہی ہے، ہر جگہ چل رہی ہے. 2-3 باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے افغانستان میں رجیم چینج کرنے سے. بالکل ایسا ہی. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کس طرح چلاتے ہیں، کس ملک سے ملاقات کرتے ہیں، کس سے سفارتی تعلقات رکھتے ہیں، کس سے تجارتی تعلقات رکھتے ہیں، کس کے گیت گاتے ہیں، کس کے گیت نہیں گاتے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہے. ہم پہ الزام یہ لگتا تھا کہ یہ ہماری مرضی سے چلتے ہیں یا ہم ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بھئی آپ کی حکومت ہے، جس طرح مرضی چلائیں، آپ کا ملک ہے، جس طرح مرضی چلے. ایک تو بڑی واضح طور پر یہ بات ہو گئی. دوسری جو خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو میں کلیئرٹی ملی ہے، وہ پہلی دفعہ ڈیفنس منسٹر نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے افغانستان کے اندر سٹرائکس کی ہیں، اور اس پہ کسی قسم کا ابہام کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، کسی قسم کی خجالت یا ندامت کا اظہار نہیں کیا گیا. بڑے دبنگ طریقے سے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، دہشت گرد آئیں گے، خارجین آئیں گے، فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان والے آئیں گے، اور ان کی پشت پناہی افغانستان میں کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، کچھ گروپس کر رہے ہوں گے، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے لیے اپنے ملک کے لوگ، اس ملک کی سلامتی بے انتہا عزیز ہے. ماضی میں ہم ذرا سبمسو سے رہے ہیں، ہم صرف تعزیت کرتے رہے ہیں، ہم نے ایکشن نہیں لیا. اب ہم ایکشن لینے کے موڈ میں آئے ہیں اور اس کا امپیکٹ پڑ گیا ہے. آپ نے دنوں میں دیکھا کہ سیز فائر کی درخواست کون کر رہا ہے؟ افغان حکومت کر رہی ہے، اور بار بار افغان حکومت کر رہی ہے. تیسری جو اس میں بہت امپورٹنٹ بات تھی، جس کے بارے میں لوگوں کو ابہام تھا، کنفیوژن تھا، کہ بھئی یہ معاہدہ ہے افغانستان سے اور اس رجیم سے یا اس طرح کے لوگوں سے ہم نے پہلے بھی معاہدے کیے، بالکل اور پھر وہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. تو اس دفعہ کیا یہ پائیدار ہوگا؟ کیا یہ لانگ لاسٹنگ چیز ہے؟ مذاکرات تو ساری دنیا اس میں شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے. تو خواجہ صاحب نے بڑی کلیئر بات کی. انہوں نے کہا بھائی یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے افغان حکومت پہ. وہ اس معاہدے کی جو شقیں لکھی ہیں، اور وہ لمبا چوڑا معاہدہ نہیں ہے، ون پیپر انہوں نے کہا. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک 20 پیجز والا بھی معاہدہ چل رہا ہے جو کہ ٹوٹلی فیک ہے. ایک پیج ہے، 4 پیراگراف ہیں، اور اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے دہشت گرد یہاں نہیں آ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. یا وہاں پر سپورٹ نہیں کریں گے آپ دہشت گردوں کو. بالکل کلیئر سی بات ہے. اور اگر ایسا ہوا تو ہم اپنا دفاع کا حق رکھتے ہیں. یہ بات کلیئر ہے. اگر اس بات کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر تو یہ معاہدہ قائم رہے گا. اگر اس سب کے باوجود شرارت کرتے ہیں پھر یہ معاہدہ قائم نہیں رہے گا، پھر پاکستان بھی اپنی بات پر قائم نہیں رہے گا. اور یہ مجھے ویسے سارے لوگ یہی شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان سے توقع نہیں ہے کہ افغانیوں سے ماضی کو ہم مد نظر رکھتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ قائم رہے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سٹرائک کی ہے، جس طرح پہلی دفعہ اپنی قوت کا اظہار کیا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں کیا. انہیں احساس ہو گیا ہے کہ وہ کسی عام ملک کے خلاف نہیں یہ سٹرائکس کر رہے. وہ ایک بڑا طاقتور ایشیا کا ملک ہے، دنیا کا ملک ہے، اس کی ملٹری کے خلاف وہ اگر ہوں گے تو زیادہ نقصان تو ان کا ہوگا. تو تھوڑے سے خوف زدہ ہو کر وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور وہی خوف اس معاہدے کی پائیداری کی ضمانت ہوگا. اسٹرانگ اپروچ کے ساتھ پاکستان نے جو ہے یہ معاہدہ کیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ پرولونگ کرے. لیکن عمار صاحب سوشل میڈیا کے اوپر نا کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے بڑی ناانصافی کر دی، لیکن پاکستان نے ان کو کئی سالوں تک جو ہے وہ اپنا مہمان بنا کے رکھا. آپ نے دیکھا کہ کتنا ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا، افغانیوں کے لیے ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے رہے. لیکن جو ہے وہ میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ ینگ سا بچہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں افغانستان جا کر انڈیا کو
سپورٹ کروں گا، یہ کروں گا. تو اب افغان طالبان جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی جو ان کی نوجوان نسل ہے ان کے ذہن سازی اس طرح سے کریں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے لیے تو یہ نفرت نہ ان کے دماغوں میں یا دلوں میں رہے. لیکن یہ بڑا افسوس کی بھی یہ سارے کرکٹر جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں افغانستان کے، یہ یہیں پلے بڑے ہیں. بالکل ایسا ہی یہ ہے. ملا یعقوب یہیں پلے بڑے ہیں، یہ سارے یہیں کے لوگ ہیں، اور اس کے باوجود سب سے زیادہ زہر اگل رہے ہیں. افغان مہاجرین کا جہاں تک تعلق ہے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ان کو عزت و احترام سے بھیجا جائے. وہ تو یہ پاکستان پہلے بھی عزت و احترام سے بھیج رہا ہے. ہم نے ان کے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سرحد پہ جا کے انہیں دھکے مارے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑے اچھے وہاں پر انتظامات ہیں. لیکن ہم اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اگر اس پالیسی کا مطلب، یہ معاہدے کی شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے افغان مہاجرین کو اپنے ملک سے نہیں نکالنا، تو یہ بات غلط ہے. اب ہم ان کے میزبان نہیں بننا چاہتے. جو لوگ غیر قانونی، اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو قانونی طریقے سے آئے نا وہ 100 دفعہ آئے، اس پہ اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پر بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی پاسپورٹ کے یہاں پر آ گئے ہیں، انہیں نکالنا ہے. اگر یہ شرط ہے کہ انہیں عزت سے بھیجنا ہے تو وہ عزت سے ہم بھیج دیں گے. لیکن ہمارا سٹانس کلیئر ہے کہ انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا اگر وہ اس ملک میں غیر قانونی طور پر رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، اب ایک مذہبی جماعت جس کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا انتشار پھیلایا، اور اب کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی تھیں کہ جو سعد رضوی اور انس ہیں جو ان کے بھائی ہیں، ان کا کہیں کشمیر میں سراغ لگا لیا گیا ہے اور وہاں پہ وہ ٹریس ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج عظمہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بڑے انہوں نے اہم انکشافات کیے. انہوں نے کہا 3800 ایسے فائنینسرز ہیں جو اس جماعت کو فائنانس کر رہے تھے، ان کا ہم نے پتہ لگا لیا اور ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں تو بڑا سن کے حیران ہوئی کہ 1 کلو سے زائد سونا، چاندی، کنگن، کرنسی، امپورٹڈ اور برانڈڈ گھڑیاں جو ہیں وہ سب ان کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں. عمار صاحب، اتنی فنڈنگ، اور وہ بھی مزار کے نام پہ، اور جو خادم صاحب کی قبر ہے اس کے حوالے سے میں تو بڑی حیران ہوئی. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کام کیا وہ بڑا قابل تعریف ہے. عظمہ بخاری نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، بڑی دلیرانہ پریس کانفرنس کی ہے، جبکہ تھوڑے دنوں پہلے وہ بتا چکی ہیں. اب دیکھیں، ایک صوبائی منسٹر ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ خود کہہ چکی ہیں کہ مجھے ریپ کی اور قتل کی دھمکیاں ان کی طرف سے دی گئی ہیں. تو کتنا مشکل ہوگا ان کے خلاف بات کرنا. لیکن مردوں میں سے جب کسی کی حکومت آئی تو کوئی یہ کام نہیں کر سکا. مریم نواز نے، عظمہ بخاری نے، خواتین نے مل کر یہ کام کیا ہے، اور یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ مذہب کے نام پر دہشت پھیلانے کو ہم اسلام نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں دیں گے. لوگوں کو خوف زدہ کرنے کو، لوگوں کے رستے بند کر دینے کو، لوگوں کو گولیاں مار دینے کو کوئی دنیا مذہب نہیں کہہ سکتی. نہ ہی ہمارے مذہب اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. ہم تو امن کی بات کرنے والا مذہب ہے، رحمت للعالمین کا یہ مذہب ہے. تو یہاں پر تو اس طرح کے تشدد کی، شدت کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی. جو فیکٹس عظمہ بخاری نے بتائے ہیں وہ بڑے ہولناک ہیں. دیکھیے، ہم سونا کن ٹرمز میں، گولڈ کن ٹرمز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ تولہ، 2 تولہ، یہ تو کلو کے حساب سے تھا. کلو کے حساب سے تولہ، 8 کلو چاندی. پھر کرنسی ہے تو گھر میں اس طرح پڑی ہوئی ہے جیسے ریزگاری ہے، 27 کروڑ روپیہ ہے. بالکل ایسے. اور پھر اس کے اندر انڈین کرنسی بھی موجود ہے. بالکل ایسے ہی. وہ سارے اس کا حساب دیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ 3800 فائنینسر ہیں، تو ان کو شدت پسندی کے لیے، ان کو امن و سکون برباد کرنے کے لیے کون پیسے دے رہے ہیں؟ عمار صاحب، یہ تو یہ، اور دوسرا یہ جو دعوے کرتے تھے کہ آپ بینک سے جو ہے وہ سود نہیں لے سکتے، انٹرسٹ نہیں لے سکتے، تو کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے 120 یا 50 سے زائد ایسے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، اور وہاں سے یہ منافع لے رہے ہیں. جی بالکل. کچھ لوگ، ایک طبقہ فکر کا یہ خیال ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے آتے ہیں وہ سود کے زمرے میں آتے ہیں، تو اس طرح پیسے حلال نہیں ہوتے. انہوں نے لوگوں کو کسی اور طرف لگایا ہوا ہے اور خود ان اکاؤنٹ سے، سود والے اکاؤنٹ سے پروفٹ لے رہے ہیں. تو پھر تو مر جو ہیں وہ، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ کارکنان شہید ہو رہے ہیں، خود یہ مزے کر رہے ہیں. جو خوفناک بات انہوں نے بتائی کہ اب تک 110 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. 25 جو عبادت گاہیں ہیں اقلیتوں کی، ان کو نقصان پہنچا چکے ہیں، جلا چکے ہیں. تو یہ تو غنڈہ گردی ہے نا، یہ مذہب کی تلقین تھوڑی ہے.
یہ کوئی امن کی بات تھوڑی ہے. بالکل یہ تو بدماش بن گئے ہوئے ہیں اور ان کو نکیل ڈالنا ضروری تھا, ورنہ یہ 2000 لوگ سارا ملک بند کر دیتے ہیں. کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑنا تھا. اور مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ مریم نواز نے اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا. یہ آسان فیصلہ نہیں تھا, جبکہ آپ کی سٹنگ منسٹر کو, انفارمیشن منسٹر کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیا کچھ کر سکتے ہوں گے. تو ایک دلیرانہ فیصلہ ہے, اس کی سارے پاکستان کو تعریف کرنی چاہیے, ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ اس شدت پسندی سے ملک کو نکالیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, کل انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ میں جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ واپس کر رہا ہوں, وفاق کو جو انہوں نے دی ہیں وہ ناکارہ گاڑیاں ہیں. تو ہمارے ساتھ میں بڑی حیران ہوئی کہ بلٹ پروف گاڑیاں آپ اپنے ہی پولیس والوں کو پھر اس میں ڈال رہے ہیں, ایک رسک میں ڈال رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ان سے گاڑیاں واپس لے کے تو بھجوا رہے ہیں. اگر اتنا ہی تھا تو آپ اپنی گاڑی دے دیتے ان کو. طلال چودھری صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جو یہ گاڑیاں ہیں ماڈرن گاڑیاں ہیں, دہشت گردی کے حملوں میں یہ اس کے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں, ویل ایکوپڈ گاڑیاں ہیں. ساری دنیا میں اس طرح کی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. یہاں پر وفاق میں وزراء کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ یہی گاڑیاں. مقصد صرف یہ تھا کہ آپ KPK کی پولیس کو ان کے ایکوپمنٹ کو انہانس کریں, کیونکہ وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل ایسے دہشت گردی کے, ہاں وہ فرنٹ لائن پہ ہیں, وہ وہاں پر ان حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو انہیں ایکوپڈ کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ کیا حساب ہوا, مجھے تو اس وقت تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ اپنے لوگوں کی بہتری کر رہے ہیں, آپ کے لوگوں کی کو زیادہ ایکوپمنٹ دیا جا رہا ہے اور آپ صرف بوکس میں اس کو واپس کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نہ KPK کا بھلا چاہتے ہیں, نہ KPK پولیس کا بھلا چاہتے ہیں, نہ KPK کے عوام کا بھلا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کو صرف نفرت کی سیاست پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اس سے چاہے KPK کے لوگوں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کابینہ کیوں نہیں بنا رہے ابھی تک؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کو وزیر اعلیٰ اس لیے منتخب کیا گیا کہ آپ صوبے کا انتظام چلائیں. انتظام چلانے کے لیے آپ کو کابینہ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے وہاں پہ پاخ ڈال دی کہ آپ نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب سے, ان سے مشورہ کرنا ہے. عمران خان صاحب ایک مجرم ہے, عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ وہ ان سے کب ملنا ہے. وہ 6 مہینے نہ ملنے دیں, ان کی مرضی ہے. تو کیا 6 مہینے کابینہ نہیں چلے گی؟ کیا صوبہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ گورننس کا جو بدترین حال ہے کیا اس میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے عزائم لوگوں کی حالت بہتر کرنے کے ہیں ہی نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ خود لوگوں کی حالت اتنی بدتر کر دیں کہ لوگ پھر ایجیٹیشن پر آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے بھوکے پیٹ کے لوگ لڑتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, تو یہی ان کا ارادہ ہے کہ عوام کو کوئی سہولت نہ پہنچ جائے, کوئی کابینہ نہ بن جائے. کوئی مثلا معاملات ہو گئے نا, گنڈا پور چلے گئے, نئی کابینہ وہ وزیر اعلیٰ آ گئے, سب کچھ ہو گیا, گورنر مان لیا, اب آگے بڑھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ وزیر اعلیٰ ہے جو کہتا ہے کہ میں KPK کے لوگوں کا خادم ہوں اور خدمت کرنا چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, ٹرافی پھر سنا ہے کہ وہ دی جا رہی ہے اور نومبر کا کہا جا رہا ہے کہ دی جائے گی, لیکن دبئی میں دی جائے گی. بڑا کلیئر کٹ محسن نقوی نے ابھی بھی میسج دیا ہے کہ آؤ اور آ کے لے جاؤ. میرے خیال میں یہ ٹرافی ہمارے پاس ہی رہے گی. اور محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی بھی پلیئر آ جائے نومبر میں اور میرے سے ٹرافی لے لے. لیکن وہاں سے کوئی پلیئر آئے گا نہیں, اس لیے کہ جس انٹینسٹی کا سٹانس وہ لے چکے ہیں, اب اس کے بعد توقع اور جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان, اب یہ نہیں ہو سکتا وہ ٹرافی لینے آئے. لیکن اور وہ پھر منگتے لگیں گے, بالکل بےکاری سے لگیں گے اگر ٹرافی لینے آتے ہیں. لیکن ٹرافی لینے کو دل بھی کر رہے ہیں, میچ تو وہ جیتے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب انہوں نے بیوقوفی کی ہے, میچ جیتے ہوئے ہیں, ٹرافی جیتے ہوئے ہیں, لیکن ٹرافی کا اپنے آپ کو حقدار نہیں ثابت کر سکے, ٹرافی بڑھ کر ریسیو نہیں کر سکے. تو یہ تو پھر ان کی بدقسمتی ہے, یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. ہمارے صاحب وہ جتنا مرضی کوشش کر لیں, جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے نا, وہ ٹرمپ ان کو بار بار نا 7-0 کا اشارہ کروا کے نا یاد دہانی کرواتے رہیں گے. بالکل میرے خیال میں اب جو ہے نا وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں جو بھارت کے لوگ ہیں جو پاکستان کے بہت خلاف ہیں, وہ کہیں کسی پہاڑے کے اندر, کسی کتاب کے اندر, کسی قاعدے کے اندر 7-0 لکھا ہوا آ جاتا ہوگا تو خوف زدہ ہو جاتے ہوں گے, اور انہیں پاکستان کے جو میزائل ہیں, جہاز ہیں, وہ اس سے وہ خوابوں میں نظر آتے ہوں گے.
بالکل ایسے ہی. عمار صاحب اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ شاہین شاہ آفریدی کو ون ڈے کرکٹ کا ODI کا کپتان بنا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فیصلہ ہے یہ؟ محسن نقوی نے ظاہر ہے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن یہ مان لینا چاہیے کرکٹ بورڈ کی بڑی تباہی کی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم اب وہ نہیں رہی. اچھا. اور اتنے اچھے پلیئر ہیں، بابر اور رضوان جیسے کپتان کو آپ ہٹا کے شاہین آفریدی کو لگا رہے ہیں، جبکہ پہلے شاہین آفریدی کو خود ہٹایا گیا تھا. تو یہ صرف ایک جو ہے، کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاہد آفریدی اور محسن نقوی کی بڑی دیر لمبی میٹنگ چلتی رہی ہے. لیکن شاہد آفریدی نے بڑا کلیئر کہا ہے وہ کبھی بھی حق نہیں کبھی بھی حق میں نہیں رہے شاہین شاہ آفریدی کے کیپٹن بننے کے. انہیں اس بات کا اندازہ ہے. اور میرے خیال میں رضوان کے ہوتے ہوئے اور اتنا ٹیلنٹڈ ہارڈ ورکنگ سنسیئر کپتان کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم کرکٹ میں اتنی ہزیمت اٹھا چکے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اس سے بھی زیادہ کسی گہرے پاتال میں جائیں گے. کرکٹ کی ٹیم کے سے کوئی زیادہ توقع رکھنا اب مناسب نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کو سیریسلی کچھ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اب ان کے ارد گرد ٹھیک لوگ نہیں ہیں. مثلا اگر ایک بندہ ہے جو ان معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کرکٹر کا نام یونس خان ہے. یونس خان صاحب جو ہیں ان کی آنیسٹی پر، انٹیگریٹی پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. کرکٹ کا بھی یاد، پاکستان کا سب سے سکسیسفل بیٹسمین وہ رہا ہے. تو آپ بھائی ان کو چیزیں سنبھالنے دیں، آپ اور کام کریں نا. آپ چیئرمین کے طور پہ اور کام کریں، میچز کا تعین کریں، یہ وہ کرکٹ انہیں سنبھالنے دیں. اور اگر ان کو سنبھالنے دیں گے چیزیں بہتر ہوں گی. یہ جو فیاسکو مچا ہوا ہے نا، یہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.